بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی دین سے متعلق 40 احادیث یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے فقہ عالم کی صورت میں اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی ایک خوبی بے مقصد کام کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ دکھاؤ۔ اس نے کئی بار سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پہلی نبوت سے جو کچھ لوگوں نے پا لیا، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق دیا جائے تو کچھ لوگ قوم کے مالوں اور خونوں کا دعویٰ کریں، لیکن مدعی کے ذمہ گواہ ہے اور انکار کرنے والے پر قسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدل دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا نہایت کمزور درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا، بھول اور اس چیز سے درگزر فرمایا جس پر اسے مجبور کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں یوں رہو کہ گویا تم مسافر ہو۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آپ نے فرمایا، پاکی آدھا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر مہربانی نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جگہیں اللہ کے نزدیک مسجد ہیں اور بدترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ آپ نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفات پائے ہوئے لوگوں کی برائی مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کا تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔